السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے۔ یہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اقبال نامی، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے باہر جا رہا ہوتا۔ تو ملک سے باہر جاتے ہوئے جو حادثہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے وہی ہم اس اسٹوری کے اندر پیش کریں گے۔ تو اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اسٹوریز آپ کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، کیونکہ ایک میسیج ہوتا ہے ہماری اسٹوری میں۔ تو اقبال جو ہے اپنے گھر سے اپنا ساز و سامان لے کے گھر سے نکلتا ہے اور گاڑی کی طرف پہنچتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، سفر کرتا ہے۔ سفر کرتے ہوئے گاڑی کچھ دور جا کے خراب ہو جاتی ہے۔ اب اقبال بولتا ہے اس کو دیر بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اپنی منزل تک بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ بس سے اتر جاتا ہے اور پیدل ہی اپنا سفر شروع کر دیتا ہے کہ آگے جا کے اس کو نئی کوئی گاڑی مل جائے گی، اس میں یہ اپنا سفر شروع کر سکے۔ تو یہ پیدل پیدل چلتا رہتا ہے۔ راستے میں ایک دریا بہہ رہا ہوتا ہے، تو اقبال کچھ پانی پینے کے خاطر اس دریا کی طرف بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے دریا کے اندر ایک پھل بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اقبال کی نظر اس پھل کے اوپر پڑتی ہے اور وہ پھل اقبال اٹھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے وہ پھل کھا لیتا ہے۔ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس کے باغ سے ٹوٹ کر یہ پھل آ رہا ہو، اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کھا بھی لی اور پیٹ بھی بھر لیا اپنا۔ تو یہ بتانا جو ہے اس کو ضروری ہے۔ تو میں جا کے اس باغ میں جا کے اس مالی کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا پھل کھا لیا ہے، تو جو قیمت ہے اس کو دے بھی دوں گا۔ اب اقبال جو ہے باغ کی طرف بڑھتا ہے۔ باغ میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کا پھل جو ہے، باغ کا پھل جو ہے وہ پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے وہ پھل کھا لیا اور میں اس سے سیر ہو گیا۔ تو آپ مجھے اس پھل کی قیمت بتا دیں تاکہ میں آپ کو اس پھل کی قیمت دے سکوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس پھل کی جو قیمت ہے وہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اقبال حیران پریشان ہو جاتا ہے، بولتا ہے یہ کیسی بات ہے کہ ایک پھل کی قیمت میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں بالکل، تم نے میری چیز کھائی ہے اور وہ بھی بغیر اجازت، اور تم مجھے کافی دیندار معلوم ہوتے ہو، تمہارا لباس تمہارا حلیہ یہ بتاتا ہے۔ تم روز محشر کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو کہ تم نے وہ پھل جو کھایا تھا وہ تو تمہارے اوپر پوری زندگی حرام رہے گا؟ تو اقبال کافی دیر سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو بہت عجیب شرط ہے آپ کی۔ وہ کہتے ہیں ہاں، لیکن اس شرط میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ نابینا بھی ہے اور اندھی بھی ہے اور گونگی بھی ہے۔ اقبال کہتا ہے مجھے اپنی آخرت بھی دیکھنی ہے، چلے میں آپ کی اس شرط کو قبول کرتا ہوں۔ تو اقبال کا نکاح ہو جاتا ہے اس عورت سے۔ اب نکاح جب ہو جاتا ہے تو اقبال کے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ بزرگ اپنے گھر میں اس کو جگہ بھی دیتے رہائش کی، اور کہتے ہیں تم اپنی تعلیم ادھر سے ہی پوری کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اس کی شادی کی پہلی رات جو ہوتی ہے، جب اقبال اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی جو زوجہ ہے وہ اس کو سلام کرتی ہے، تو یہ بڑا حیران پریشان ہو جاتا ہے اور یہ فوراً اس بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی گونگی ہے اور بہری بھی ہے اور اندھی بھی ہے، اور وہ تو بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے تم سے کچھ بات جھوٹ نہیں کہی۔ میری بیٹی نے نہ کبھی کسی نامحرم کو دیکھا، نہ کبھی کسی نامحرم کو سنا، نہ کبھی کسی نامحرم کے سامنے بولی، تو بتاؤ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ تو مورل آف دا اسٹوری، جن لوگوں کو سمجھ آئی وہ کمنٹ سیکشن میں آ کے جواب دیں، اور ہمیں لائک اور سبسکرائب کریں اور بتائیں ہماری اسٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ اس سے آپ کے آئی کیو لیول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسٹوری سے حاصل کیا کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آنے والے ہر جوان کو، ہر بچے کو ایک اچھا میسیج دیں۔ اس میں میسیج جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔